ہم اس سے پہلے رسول اللہ کے حوالے سے دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رب العزت کی طرف بلایا۔ دنیا میں یہ اصول ہے، مادی قانون بھی ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ آپ نے بھی جب اپنی دعوتی مہم کا آغاز کیا تو رد عمل سامنے آیا۔ وہ سارے ہی واقعات پیش آنے شروع ہوئے جو کسی بھی معاشرے میں تبدیلی پر، نئی آواز ابھرنے پر پیش آتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا رد عمل کیسا ہے؟ کچھ لوگوں نے آپ سے حسد کیا کہ کیوں آپ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو در حقیقت یہ اعلان کیا تھا کہ میرے پاس دنیا کی اصل حقیقت کا علم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے لیے بے حد مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں اعتراف کر لیں کہ جو علم دوسرے کو ملا ہے وہ خود اسے کیوں نہیں مل سکا۔ بہقی نے مغیرہ بن شعبہ سے نقل کیا ہے کہ ابو جہل بن ہشام نے ایک روز ان سے علیحدگی میں کہا، یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے والیوم 3 میں۔ ابو جہل نے کہا، اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں جو کچھ محمد کہتا ہے وہ حق ہے، مگر مجھے ایمان لانے میں ایک چیز مانے ہے۔ بنی قصی نے کہا کہ کعبہ کی دربانی ہماری ہے، ہم نے کہا ہاں۔ پھر بنی قصی نے کہا حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ہمارا ہے، ہم نے کہا ہاں۔ پھر بنی قصی نے کہا کہ دار الندوہ میں ہمارا حق ہے، ہم نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا جنگ میں جھنڈا اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے کہا ہاں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نبوت ہمارے اندر ہے، اللہ کی قسم میں اسے ہرگز نہیں مانوں گا۔ آپ اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں لوگ کیوں آپ کے مخالف ہو گئے۔ آپ کی دعوت کو مان لینے میں انہیں کس چیز کا خطرہ محسوس ہوتا تھا؟ مقام اور مرتبے کا خطرہ، اقتصادی خطرہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بیت اللہ ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جس میں سب مذہب کے لوگوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی بھی تصویریں تھیں۔ اس طرح کعبہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے زیارت گاہ بن گیا تھا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 4 حرام مہینوں کی غرض و غایت بھی یہی تھی۔ ان مہینوں میں سارے مذہب کے لوگ مکہ آتے رہتے تھے۔ اگر بتوں کو بیت اللہ سے ہٹا دیا جاتا تو کوئی شخص بیت اللہ کی زیارت کے لیے نہ آتا، اور مکہ کا بازار جو 4 مہینوں تک لگا رہتا تھا بند ہو جاتا۔ اس لیے مکہ کے رہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر توحید کا دین فروغ پا گیا تو یہ بے آب و گیا وادی بالکل تباہ ہو جائے گی۔ دوسرے، کعبہ کی تولیت کی وجہ سے قریش کو قبائل میں سرداری کا مقام ملا ہوا تھا۔